یہ جو کراچی میں سٹاک ایکسچینج پہ جو دہشت گردی کا حملہ ناکام ہوا ہے، واصل ہو گئے، ان کے جو جسم تھے وہیں ادھر ہی خاک میں ملا دیے گئے۔ مگر ایک بات جو ہے نا جی، وہ بہت ضروری ہے جی، جہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں منفی پیرائے میں، جی وہاں پہ اس طرح کا جب کوئی معاملہ آتا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو، پورے ملک کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو آپ کے ملک کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیتے اور اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف تم دیکھو نا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جو اس کو بھی انٹیلیجنس فیلئر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں اس کارروائی کے بعد اس ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا فیلئر ہے۔ یار میرا خیال ہے کہ ہارڈلی چند منٹوں کے اندر ان کے چاروں جو دہشت گرد ہیں وہ مار دیے گئے۔ ہاں ویڈیو، اب ظاہر ہے کہ جب دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں آج کل کوئی گلیلیں تو نہیں پکڑی ہوتی نا، جدید ترین اسلحہ موجود ہوتا ہے، تو انہوں نے ظاہر ہے گرنیڈ پھینک کے اتنا جانی نقصان تو کرنا ہے۔ ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کو، میں مجاہدین کہتا ہوں، جو سیکورٹی کے ادارے وہاں پہ معمور تھے، انہوں نے صحیح معنوں میں اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کو پیش کی ہیں اور حفاظت کی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ ملک کی عزت اور وقار کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت اگر کوئی اپنے آپ کو یا اپنے ملک کو یا اپنی ایجنسیوں کو دوسرے غیر ممالک دشمنوں کے مقابلے میں گفتگو کرتے ہوئے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے اپنے ملک کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ابا جی تہاڈا نام شناختی کارڈ دی دوجی لائن چ لکھیا ورنہ تسی بندے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اپنے والدین سے بھی پھر پیار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمارے ماں باپ نے حاصل کہ انہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جن کو فیلئر کہا جا رہا ہے، وہ الحمدللہ لوگوں کے میڈیا میں کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس کو فیلئر کہا ہے، لیکن ایسے لوگ موجود تھے بہرحال۔ تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی مطلب یہ آئی ایس آئی اور NECTD کی پیشگی اطلاعات کی بنیاد پہ، جو روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کے کئی حملے جو ہیں چھوٹے لیول پہ اور بڑی سطح پر ناکام بنائے جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا چلتے۔ سیم ڈے جس دن یہ حملہ ہوا ہے، پشاور میں کارروائی کر کے ایک مکان سے بڑی مقدار میں یہ خودکش جیکٹیں اور اتنا یعنی زیادہ اسلحہ برآمد کیا گیا کہ اللہ نہ کرے اگر وہ استعمال میں آ جاتا تو بڑے پیمانے پہ تباہی پھیل سکتی تھی۔ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، اس کو کہیں اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ تو مطلب کرٹیسائز کریں، یہ مطلب ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ کا حق بنتا ہے کہ جہاں پر آپ سیکورٹی لیپس دیکھتے ہیں، سیکورٹی کا فیلئر دیکھتے ہیں، انٹیلیجنس کا فیلئر دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ تو دیکھیں اور پھر حالات دیکھیں۔ اس وقت چاروں طرف سے ہندوستان کی کیفیت اس وقت اس جال میں پھنسے ہوئے ایک جانور کی ہے جو پھڑپھڑا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میرا داؤ لگ جائے۔ اب 1.5 دن کے اندر انہی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ پورا ٹریس کر کے، کال ریکارڈ ٹریس کر کے کہ افغانستان کا جو یا گردیز شہر ہے، یہاں پہ ان کا وہاں پہ قونصل خانہ بھی مجھے آج تک ان کو افغانستان کے اندر ہندوستان کے جو قونصل خانے ہیں، جو کلچرل سینٹر ہیں، انہی کا وجود کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ وہاں پہ کون سا کلچر پھیلا رہے ہیں انڈیا کا؟ 18 کی تعداد میں تو ان کے قونصل خانے ہیں جو پاکستان کی سرحد پر واقع ہیں، چھوٹے بڑے ملا کے یہ وہاں کر رہے ہیں۔ تو گردیز سے انہوں نے وہ کالز ٹریس کی ہیں جو وہاں سے اس پورے آپریشن کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ تو یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں یار اب تو انڈیا کے اندر سے مودی کو اتنی کو گال پڑ رہی ہے، اتنی کو گال ایمان سے پڑ رہی ہے کہ اللہ معافی دے۔ آپ ادھر کے لوگوں کا اگر پرسنلی کسی کو سن لیں، آپ کو باہر کے ملک میں کوئی انڈین مل جائے ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتوں منحوس آ گیا ہے ساڈے ملک دا بیڑا غرق کس نے کر دیا۔ دوسری طرف دیکھو کہ اب انڈیا کو اس عالم میں جب اس کو عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ پھر کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھ رہا، اب وہ کور اپ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے۔ تو میں ابھی اگلے روز آؤٹ لک انڈیا میں سٹوری پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے 2 روزہ ڈائیلاگ کروایا ہے جس میں ہندوستان کی فوج کے اعلیٰ ترین افسران
براہ راست شامل تھے، ایئر مارشل تک شامل تھا، اور انہوں نے کھل کر یہ اعلان کیا، ایک طرح سے پاکستان کے خلاف بلوچستان کے حوالے سے اعلان جنگ کیا ہے کہ نہ صرف آئندہ ہم بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں وہاں پر جتنے بھی ہیں پوری قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ان کو کس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کو ہم نہ صرف یہ کہ فائنینشیل فنڈنگ کریں گے بلکہ ان کو اسلحہ بھی دیں گے، کھل کے انہوں نے اعلان کیا۔ 21 جون کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل دو ٹوک لفظوں میں یہ اعلان کیا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر جو اپنے سلیپر سیلز ہیں، سلیپر سیلز مین جو مطلب ان کے سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، جن کو مطلب جاسوس کہتے ہیں نا، جاسوسی کا جو نیٹ ورک ہوتے ہیں مختلف افراد پر مشتمل، جن کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے منتھلی یا سماہی یا کسی بھی بنیاد پہ، ان کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ مناسب وقت پہ آپ کو آرڈر دیا جائے گا، مناسب وقت پر آپ کو ہدف دیا جائے گا، ان کو اس وقت تک سلایا جاتا ہے، دیز آر سلیپر سیلز۔ تو اس وقت 21 جون کو شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کسی وقت بھی آنے والے دنوں میں اپنے جو سلیپر سیلز ہیں، جن کی کراچی میں جو تعداد جو ہے ایک وقت میں درجنوں سے زیادہ تھی، درجن بھر سے زیادہ تھی، پکڑے بھی گئے تھے، ڈی ایکٹیویٹ بھی کیے گئے تھے، لیکن اور ظاہر وہ کنہوں نے کیے تھے؟ وہ انہی ایجنسیز نے کیے تھے۔ تو اس طرح منہ پھاڑ کے بات کر دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن بہرحال مطلب اس صورتحال کو محسوس کرنا ایک محب وطن کی حیثیت وہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے، اور ہمیں ان معاملات میں جیسا بھائی جان فرما رہے ہیں کہ ان معاملات میں ہمیں ایک پاکستانی بن کے ہی سوچنا چاہیے۔ ہم حق پہ ہیں، وہ شرارت کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ماریں گے انشاءاللہ۔ اور یار شرارت کی تو شرارت کی، آپ تو ان کی بے غیرتی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ یہ کل پرسوں سے جو یہ بچے کی تصویر چل رہی ہے، وہ نانے اپنے کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کس طرح وہ بلک رہا ہے بچہ، اور کس طرح اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو ہوا کیا ہے۔ اچھا تم یہ دیکھو کہ مطلب دنیا کی مشہور ترین فلمیں بنانے والا ہندوستان جو ہے، وہ بشیر احمد کی شہادت کے بعد اس کی جو کور اپ فلم بنائی ہے انہوں نے، جو مطلب وہاں پہ موجود جتنے عینی شاہدین ہیں انہوں نے کہا ہے، بشیر احمد کے اہل خانہ نے کہا ہے، جتنے لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے سب نے کہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بشیر احمد کو ناکے پہ گاڑی سے بے دردی کے ساتھ گاڑی کے اندر سے نکالا گیا ہے اور اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ان کو پتا تھا اس کے بعد احتجاج ہوگا اور شدید احتجاج ہوگا، انہوں نے اس بچے کو لے کے اس پہ فلمیں بنائی ہیں، کوئی اس کو پاپڑ کھلا رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کو پیچھے کر رہا ہے، صاف اندھے کو پتا چل رہا ہے کہ انتہائی گندی ہدایت کاری کے تحت وہ فلم بندی کی گئی ہے۔ بچے کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس بچے کی جو فلم بندی کی گئی ہے، جو تصویریں انڈین فوجیوں کے ساتھ کھینچی گئی ہیں، وہ ایک باقاعدہ اسکرپٹڈ ہے، ہدایت کاری کے تحت ہے، اور کسی پینک سچویشن میں نہیں کھینچی گئی۔ اچھا، اور بے حسی کا یہ عالم ہے پورے عالم میں کہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا، بالکل کوئی بائی کاٹ نہیں کر رہا۔ یہ وہ جو ہے ملک یاسین کی بیگم، انہوں نے بھی یہ کہا ہے مشال ملک کہ صرف گفتگو کی بجائے عملی طور پہ کچھ فوری قدم اٹھائیں۔ بڑے مظالم بڑھ گئے ہیں انڈیا کے، انڈین فوج کے، فوری طور پہ کم از کم کچھ نہیں تو چلو عالم اسلام کو تو چاہیے کہ فوری طور پہ بائیکاٹ کریں، ان کا سفارتی، ان کا یہ اپنا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا عذاب پڑا ہوا ہے؟ یہ آپ کو یہ کرونا کی آئسولیشن کے دنوں میں یہ محسوس ہو جانا چاہیے آپ کے اس مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے کہ کوئی ایسی بات نہیں، زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، سائڈ پہ ہو کے بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور آپ کم از کم کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے، اس کے احتجاج میں آپ آئسولیٹ ہو جائیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کا کیا، ان کے ساتھ اگر نہ ہوگا سفارتی تعلق، نہ ہوگا تجارتی تعلق تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں جی، زندگی تو وہی ہے جو رب نے دینی ہے۔
ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। बोंग तसो झील जो है, और आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म का आखिरी सीन है, वो भी उसी झील पे फिल्माया गया। जी उन्होंने वो आखिरी सीन एडिट कर दिता है, उन्होंने कहा ये सीन तो नहीं हुन दौड़ जाओ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कितना बुरा लगेगा, 12 रुपए का गिलास, 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 12 रुपए का गिलास।